آپ بچہ یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب صرف وہ اساتذہ کرام اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ذمہ دار کن چیزوں میں ہے ہمارے ذہن کے مطابق کہ غلطی پہ ان سے پوچھا نہ جائے، بالکل صرف وہ گھول کے کسی چیز کے اندر حل کر کے ان کو علم دے دیا جائے، اور خواہش ہر باپ کی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی خواہش استاد کی ہوتی ہے کہ میرا جو شاگرد ہے نا وہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ شاید باپ بھی اتنی خواہش نہ رکھتا ہو جتنی استاد کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ اس استاد کے دل سے پوچھو جس کے دل کے اندر خلوص ہو نا، وہ کتنی اذیتیں برداشت کر کے اور تکلیفیں سہ کر کے پبلک کی باتیں، اداروں اور حکمرانوں کی باتیں، نمازیوں کے اٹیک، بچوں کے وہ رسا کے اعتراضات، وہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی جب بچہ سٹیج پہ آ کے بولتا ہے تو وہ اگر سن رہا ہو نا استاد کانوں کے ساتھ، تو اس کا دل خوشی سے روتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال معذرت کے ساتھ اعتراض نہیں کسی کے اوپر، آپ جیسے ہم دنیاوی تعلیم کے موقع پر پوری نگرانی کرتے ہیں نا، بچے کو گیٹ کے اوپر چھوڑ کے آتے ہیں، پھر اس کو جب لینے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے ہمارا گزر ہوتا ہے ان گزرگاہوں سے، یہاں پہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں موجود ہیں، تو وہاں لوگ لائنوں میں بڑے بڑے گاڑیوں والے کھڑے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے بچے کو لینے کے لیے۔ وہ بچہ سیکھنے کیا آیا ہے؟ ایک ہنر سیکھنے آیا، ایک تجربہ سیکھنے آیا، وہ کوئی علم سیکھنے نہیں آیا۔ اور ادھر کیا بات ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے ایسے بھی دیکھے، اور ہمیں کہنا پڑتا ہے، جو مہینے کے بعد ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ قاری صاحب فون کروا دیں گھر، دل بھی روتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے۔ اور میں بعض دفعہ مذاق میں یہ بات کر بھی دیتا ہوں کہ آپ کے پیچھے ہے نا، ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا بچہ وہاں پڑھتا ہے، وہ خود فون کرے، ہمارا تو فون ہی اتنا بیزی ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں، کلکم رائن و کلکم مسئول۔ ہم نے لینا دینا کچھ نہیں، اپنی مرضی سے کچھ دینا کسی نے دینا ہے، تو وہ جتنے ہنر سکھانے والے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ادارے، وہاں پہ سب کچھ ہم دیتے بھی ہیں، اور روز ڈیری کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے آپ کے بچے کے حوالے سے۔ ہم نے تو کبھی شکایت لگائی نہیں، ہم سنتے ہی ہیں۔ تو بچوں کے والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ کم از کم اور کچھ نہیں تو جمعے والے دن جب بچے کو آپ الوداع کرتے ہیں نا، تو پوچھ لیا کریں فون کر کے کہ ہمارا بیٹا پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ وہ ہفتے کے بعد 3-4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے یہ بچہ تو گھر سے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں 200-400 بچے ہر بچے کے گھر میں ہر جمعے کو فون کر کے نہ بتا سکتے ہیں نہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی بچے کو سزا ملی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو آپ آئے، محترم ہے، آپ آ کے پوچھیں کہ وجہ کیا تھی، قصور کیا تھا، پرابلم کیا تھی، اس کی پوری تحقیق کریں، آپ کو بتایا جائے گا۔ کسی کے ساتھ کسی کو کوئی دشمنی نہیں۔ اگر ادھر آ کے بھی طالب علم وہی ماحول اس کا ہو جو گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، نماز کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے، اور جھوٹ بولنے، گالی گلوچ کے حوالے سے، تو پھر اس کا فائدہ ہم نے تو پوچھنا ہے، محاسبہ ہونا ہے۔ اور جو مجرم ہوگا اس کو ہم جو سنت کے مطابق کوشش کرتے ہیں سزا بھی اسی طرح کی دی جائے۔ باقی انسان ہے، کمی بیشی ہر سے ہوتی ہے، تو یہ اسلام کی چھاونی ہے۔ معذرت کے ساتھ شیطان اور شیطان کے پیروکار، اسلام مخالف، مساجد اور مدارس مخالف، یہ وڈیرے، یہ چودھری، یہ جگیردار، ان کے آپ بازو نہ بنے، ان لوگوں کا بازو بنے جو آپ کے بچے کو وہ دین سکھلا رہے ہیں جو دنیا میں بھی عزت دینے والا اور آخرت میں بھی عزت دینے والا۔ یہ بادشاہت، یہ صدارت، یہ وزارت، یہ حکمرانی، یہ کوئی نہ عہدے ہیں نہ یہ عزت و تکریم کی جگہ۔ آج عزت ہے تو کل وہ بادشاہت اللہ نے سونپ دی تو دوسرے دن جیل کے اندر۔
یہ کون لوگ ہیں؟ یہی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ آپ کا مدرسے میں آتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ جو بھی والدین چھوڑنے آتا ہے میں اسے کہتا ہوں، میں مثالیں پیش کرتا ہوں، جن بچوں کے والدین نے نگرانی کی، بچے کو چھوڑ کے بھی گئے، بچے کو لے کے بھی گئے، تو ان کے بچوں نے 14 ماہ 13 ماہ 11 ماہ 9 ماہ 7 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اور جن کے گھر سے کبھی فون نہیں آیا، 2 ماہ 3 ماہ کبھی رپورٹ کا پوچھا ہی نہیں، یہ مقولہ بھی جس سے پوچھنے والا نہ ہو تو پھر اس کی جو مہار وہ کھل جاتی۔ تو جب آپ پوچھیں گے تو ہمیں بھی احساس ہوگا، اور پھر جو آپ کی طرف سے کمی ہوگی تو وہ ہم بھی پوچھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو بھی احساس ہوگا کہ آپ کا بچہ سکول جاتا ہے، اسے آپ کتابیں بیگ لے کے دیتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، باہر کو پڑھنے والا ہے کسی اور شہر کے اندر، اس کے لیے کتنے انتظامات ہیں، انصرامات ہیں، اور جو ادھر آپ کا بچہ آتا ہے اس کے لیے کیا، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، ہماری تو جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اور جو ہمیں توفیق دی ہے انشاءاللہ وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور کریں گے۔ مثال ایک صاحب ثروت آدمی ہے، وہ اس کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ جو خرچ ہو رہا ہے ادارے کے اندر، جو مال جس قسم کا میرا بیٹا اس کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ گھر میں اس نے رہ کے 1 ماہ کے اندر اس کا کتنا خرچہ کھانے کا ہونا تھا، تو وہ ادارے سے کھا رہا ہے، وہ کن پیسوں سے کھا رہا ہے۔ اب ان پیسوں سے ایک صاحب ثروت کا بچہ جو پڑھے گا تو وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا، کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ ایک اصلاح کرنا مقصد تھا۔ پہلی بات کہ بچہ کو جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو اس کی پیچھے پیروی کریں، پوچھیں۔ جمعے والے دن بچہ گھر سے آتا ہے تو پوچھیں بچہ ہمارا پہنچ گیا ہے نہیں پہنچ گیا، حالات آپ کے سامنے، اور اسی طرح اس کی ماہانہ رپورٹ ہم تیار کرتے ہیں۔ وہ گھروں میں انشاءاللہ پہلے بھی بھیجتے تھے، اب بھیجا کریں گے مزید سختی کے ساتھ۔ تو ہر والدین کے لیے ضروری کہ اس کو چیک کرے اور اس کے اوپر اپنے دخشت اور سین کرے، تاکہ بچے کو بھی پتہ ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ تیسری بات، خاص کر یہ جو بچے ہیں جن کے پیٹ میں جانے والا ایک لقمہ وہ آپ کے لیے نجات کا باعث اور سبب بن سکتا ہے، تو ان کی خوراک کا خیال کیا کریں۔ خوراک کا خیال، یہ ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کی، سب بچوں کی خوراک کا خیال کرنا ہے۔ وہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے انسان کماتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے۔ تو ان بچوں کے لیے خصوصی آپ ان کی وہ جتنی محنت ہے اس کے مطابق آپ کوشش کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے بچے وہ ایک ہی جیسے ہیں، صاحب ثروت اچھے لوگ جو مالدار ہیں ان کے بھی ہے، بلکہ ان کا حق بنتا ہے ایک کے ساتھ دوسرے کی ذمہ داری لیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر اسی طرح آپ کو بچہ گھر جا کے کوئی بھی بیان کرتا ہے، غلطی بیانی کرتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، بعض ایسے ہی واقعات ہیں، بیکاری صاحب نے وہ جی فنڈ مانگ لیا، یہ مانگ لیا، یہ پرچی لے لی، ہم جو بات ہوتی ہے ہم خود ان کے والدین سے ملتے ہیں، ان سے ہی کرتے ہیں، تو کچھ ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بات بچہ کرتا ہے تو ہم سے پوچھیں کہ بھی آپ نے یہ ذمہ لگایا نہیں لگایا، تو اگر وہ آپ حقدار ہوں گے، ہم کہتے بھی حقداروں کو، دوسروں کو کبھی مجبور بھی نہیں کیا۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، لازمی ہے۔ اسی طرح آپ کو اگر کوئی بچہ گھر جا کے بتاتا ہے کہ مجھے سزا ملی ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو سب سے پہلے یہ آپ کی بھی عزت ہے، ادارے کی بھی عزت ہے، طلباء کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے، اس میں اسلام کی بھی عزت ہے، تو اس کی تحقیق پوری کرنی چاہیے، لوگوں کی اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کامران فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔